अहले बैत की शहादत को तमाशा बना दिया है। वो कहते हैं यकम मुहर्रम से पहले नाच गाना देखो, तमाशा करो, मौज करो। 10 यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बस मुसलमान हो जाओ और चौक में खड़े होकर इमाम हुसैन की शहादत का तमाशा बनाओ। एक शख्स से मैंने पूछा तू वहां क्यों गया था? कहने लगा मैं तो तमाशा देखने गया था। अब यकीन करें मेरे खून को जोश आया, खून को। मैंने कहा यार उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत को तमाशा बनाया और तू तमाशबीन बन गया है। समझ नहीं रहे कौन ये कोई तमाशा है। और सर पे टोपी कोई नहीं, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, बाल बढ़ाए हुए हैं, बाजारी लोगों की तरह गलों में कपड़े डाले मिंबरों पे नाचते फिरते हैं। ये लोग अहले बैत का नाम लेंगे जिनकी शक्लें इस काबिल नहीं। ये लोग अहले बैत का जिक्र देखे आपने? ये सोशल मीडिया आया तो मुझे भी देख कुछ मकरू चेहरे देखने का मौका मिल गया, वरना मैं बाज रहता था। आप यकीन करें वो शक्लें इस काबिल हैं कि इमाम हुसैन का नाम लें। आप यकीन करें मैं ऐसे ऐसे चेहरे देखता हूं कि मेरा दिल नहीं करता ये सैयदा पाक का अपनी नाम से जुबान से नाम ले, तबीयत नहीं मानती। जिस आदमी ने सर नंगा किया हुआ देखे ना आपने सोशल मीडिया पे, ऐसे ये इस काबिल है दयानतदारी से मेरी रियायत ना करना। ये शक्ल है इमाम हुसैन का नाम लेने वाली, और बीबी पाक का नाम जिससे मर्जी सुन लेते हो। मैं तो बंद कर देता हूँ, बंद कर यार, इसका चेहरा ही नहीं इस काबिल के इससे हजरत फातिमा का जिक्र सुना जाए। इसको पता ही नहीं कैसे नाम ले रहा है हजरत फातिमा का। कुछ नात खाएं वो नाच नाच के हजरत फातिमा का जिक्र, शर्म करो। पता ही नहीं किसका नाम ले रहे हो, पता ही नहीं किसका जिक्र कर रहे हो। ऊंचा बोलना, दाद देना, ये करना, उठ के खड़ी, ये तमाशा है कोई अहले बैत का जिक्र? पता ही नहीं किसका तज़किरा कर रहे हो। जानते हो ये कौन है? सुबह कयामत मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब हुक्म देगा कयामत के दिन, वली नबी गौस कुतुब अब्दाल आंखें बंद करे, नजरें झुकाए, सर झुकाए, या अल्लाह क्या होने वाला है? फरमाया मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है, रसूल की शहजादी गुजरने वाली है, नजरें झुकाओ। पता ही नहीं ये कौन है, किसका जिक्र कर रहे हो, और नाचते फिरते हो, खबर ही तुम्हें। मेरे दादा मुर्शद मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान आला हजरत के छोटे बेटे, उनका एक मुरीद अपने किसी दोस्त से कहने लगा मेरे पीर मुफ्ती आजम है। उसने कहा तुम सुन्नियों का तरीका है, जिसको बनाते हो आजम ही बना देते हो, इमाम तो आजम, आला हजरत तो आला हजरत, मुफ्ती तो मुफ्ती है, तुम्हारा तरीका है। उसने कहा नहीं मेरे पीर वाकई बड़े आलिम है। उसने कहा मैं जाऊंगा ऐसा मसला पूछूंगा तेरे पीर को जवाब ही नहीं आएगा। वो साथ ले गया। जब सरकार मुफ्ती आजम की खिदमत में, आला हजरत के बेटे वो भी छोटे वाले, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, छोटे बेटे आला हजरत के बैठक में बैठे थे तो वो आ गया इतराज करने वाले को लेके, आपका मुरीद पूछ ले जो मसला पूछना है। बैठक के 2 दरवाजे थे, एक बार खुलता था एक घर में। बैठे सलाम कलाम के बाद कैसे आए हो? कहा हुजूर ये कोई बात पूछना चाहता है। और वो रस्ते में कह रहा था मैं ऐसा सवाल पूछूंगा तेरे पीर को जवाब ही नहीं आएगा, रस्ते में ये बातें करता आ रहा। कहा पूछो। उसने पूछा, कहने लगा जी बताइए नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों के नाम क्या हैं? तो मुफ्ती आजम हिंद उठे, जो दरवाजा अंदर खुलता था उस कमरे से अंदर चले गए। वो इतराज, तनकीद आसान होती है, तामीर मुश्किल होती है, इतराज लोग फटाफट कर लेते हैं। कहने लगा तो तेरे पीर को तो 4 बेटियों के नाम नहीं आते, वो किताब देखने चले गए, वो तो देख के बताएंगे, उनको तो नाम नहीं याद। पर क्या करे, फाजिल बरेलवी का कमाल ही बड़ा अनोखा है। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदूब के सीने में गार। आला हजरत का रंग ही कुछ निराला है। शहजादा आला हजरत वापस आए, सर पे इमामा है और दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे हैं, और आके खड़े हुए तो फरमाने लगे मैं वुजू करने गया था, मैंने नबी पाक की बेटियों के नाम कभी बगैर वुजू के जुबान से अदा ही नहीं किए, मैं वुजू करने गया था। वो शख्स कहने लगा हुजूर वुजू के साथ? तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे तुम्हें क्या बताऊं वो किस पाक घराने की शहजादियां हैं। रो पड़े, कहने लगे मेरे तो बाप का अकीदा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे में क्या करूं, मजबूरी है। हमारे बुजुर्गों ने अहले बैत की मोहब्बत का यह रंग पेश किया है। मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह
اب موضوع نہیں تھا, بات کہیں اور نکل جائے گی, عنوان بھی بیان کرنا ہے. پالکی میں بٹھا کے لے جایا جا رہا تھا, ڈولی ہوتی تھی, پالکی میں بٹھایا جاتا تھا علماء کو. جس طرح بچیاں ڈولی میں بٹھا کے, تو ہندوستان میں ایک رواج رہا کہ علماء کو لوگ پالکی میں بٹھا کے کندھوں پہ اٹھاتے تھے, 4 مزدور وہ ڈولی پالکی اٹھایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کو بھی اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے. فاضل بریلوی نے فرمایا رکھ دو نیچے. نیچے رکھا تو فرمانے لگے تم میں سیدزادہ کون ہے؟ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے رسول اللہ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے خالص خون کی خوشبو آ رہی ہے. چپ کر گئے چاروں مزدور. آپ نے فرمایا تمہیں قسم ہو رسول پاک کی, بتاؤ تم میں سیدزادہ کون ہے؟ تو ایک کمزور شخص اٹھا کہنے لگا حضور مزدور سے مزدوری لینی چاہیے, ذات برادری نہیں پوچھنی چاہیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا شاہ جی یہ آپ نے کیا کیا, مجھے ہی کندھوں پہ اٹھا لیا. لاکھوں لوگوں کا پیر اور ہزاروں مشائخ اور علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک, بریلی کے امام جن کا قلم اٹھے تو وقت کے بڑے بڑے سورما گردنیں جھکا دے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے تو اپنی پگڑی اٹھا کے پیروں میں بچھائی, کہنے لگے تیرے نانے کے نام پہ کھایا ہے, تیرے ہی کندھوں پہ چڑھ گیا ہوں, واسطہ مصطفیٰ کا مجھے معاف کرو. تو شہزادے نے پگڑی اٹھائی, کہا اعلیٰ حضرت ایسے تو نہ کیجیے. فرمایا نہیں ابھی میرا دل راضی نہیں ہوا. پھر اس شہزادے کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پالکی میں بٹھایا. شہزادہ سیدزادہ مزدور ہے, بظاہر پڑھا لکھا نہیں, غریب ہے, ان کو پالکی میں بٹھایا اور فرمایا ایک طرف سے میں اٹھاؤں گا, ایک طرف سے میرا بیٹا حجت الاسلام حامد رضا اٹھائے گا, ایک طرف سے ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری بخاری کی شرح لکھنے والا اٹھائے گا, ایک طرف سے فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا بحر شریعت لکھنے والا مفتی صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی اٹھائیں گے. چاروں نے جب اٹھایا وہ جا رہے تھے تو مولانا حسن رضا فاضل بریلوی فرما رہے تھے بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن, بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان. یہ ہمارا طریقہ ہے رسول اللہ سے پیار کرنے کا, یہ ہمارا طریقہ ہے اہل بیت سے. یہ کیا محبت ہوئی؟ یکم محرم سے 10 محرم تک بازاری لوگ کھڑے کر دی اور کہا اہل بیت کا ذکر کریں گے اور زینب پاک کا نام لیں گے اور سکینہ پاک کی, یہ لوگ پاک کریں گے جن کا لب و لہجہ ہی بازاری ہے, یہ گفتگو کریں گے. اور بہت سارے ہمارے لوگ دیکھنے چلے جاتے ہیں, اور مجھے شکوہ ہے اپنے دوستوں سے بھی, یہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں محرم کے دنوں میں. آپ کا کوئی تعلق نہیں امام علی مقام کے ساتھ. کل بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ, پرسوں بھی روزہ رکھیں گے, اور ہم امام حسین کا دن اس طرح منائیں گے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. ہم امام علی مقام کی یاد اس طرح منائیں گے کہ حسین تو نے جس سجدے میں سر کٹایا تھا 9-10 کو زیادہ سجدے کریں گے, اور تو نے جو قرآن پاک نیزے کی نوک پہ بھی جاری رکھا, ہم بھی 9-10 محرم سارا قرآن پڑھ کے گزار دیں گے. اور امام علی مقام کی فکر کو سمجھے, سوچ کو سمجھے. میں مضمون سارا بیان کرنا چاہ رہا تھا پر اب مجھے لوٹنا پڑے گا. اہل بیت کا پیار ایمان کا حصہ ہے, ایمان کا. اگر اہل بیت سے محبت نہ ہوئی, صحابہ کا پیار نہ ہوا, تو ایمان قابل قبول نہیں. کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کا باپ بڑا ہوتا ہے, بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے جی, تو خود کیا ہے جی. یہ امام حسین بہت ہی بڑے باپ کے بیٹے تھے, بہت ہی بڑے باپ کے, بہت ہی بڑے باپ. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی, واقعی حضرت علی جیسا شیر کوئی نہیں ہے, ہی کوئی نہیں, آئے گا ہی کوئی, ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. علی بہرحال علی ہے, علی بہرحال کوئی جوڑ نہیں حضرت علی کا, کوئی ساتھ نہیں. میرے رسول پاک نے فرمایا یہاں بھی میرا بھائی ہے, وہاں بھی میرا بھائی ہے. حضرت علی کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ اتنے بڑے باپ کا بیٹا. حضرت امام حسین خود بھی بہت ہی بڑے تھے, امام حسین خود بھی اللہ جانتا ہے بہت بڑے تھے. کہتے ہیں گدی پہ بیٹھ گیا اسے کوئی ضرورت نہیں, لیکن امام حسین نے ایسے نہیں کیا. امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے ابا جی امام حسین فرض نمازوں کے علاوہ ایک دن میں 100 نفل ادا کیا کرتے تھے, اور ایک روایت میں فرماتے 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. کتنے؟ چلو تسی 50 پڑھ لے, بتاؤ تو صحیح نا کتنے. تو یہ جو امام حسین کا بڑا نام لینے والے ہیں, یہ تو ان سے پوچھو کہ تم تو نمازیں پوری نہیں پڑھتے.
اور امام کا تو تعلق ہے نماز کے ساتھ۔ 9-10 محرم کی ساری رات امام حسین کیا کرتے رہے؟ بولے یہاں لوگ دیگیں کھاتے رہتے ہیں 9-10 کی رات، چرگے کھاتے رہتے ہیں، ساری رات گوشت کھا کے گزار دیتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھئی اللہ تو مانا ہوا تھا، حسین پہ سب سے زیادہ راضی تھا میرا رب، لیکن امام علی مقام نے 9-10 کی ساری رات کا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ مجھ پہ رضا نازل کر دے۔ ساری رات کربلا کی ریت پہ آنسو بہا بہا کے ساری رات سجدے میں گزار دی۔ تو تماشا کر کے سو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بڑا حسینی ہوں۔ امام علی مقام بہت بڑے تھے، عبادت گزار تھے، ریاضت بڑی کرتے تھے۔ امام حسین کے گھر کا کعبہ تھا، اپنا تھا، جو شے قریب ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ سعودی عرب میں بہت سارے لوگ ابھی بھی رہتے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا، کہتے ہیں ادھر ہی چلے جائیں گے۔ ہمارے بہت سارے پاکستانی جن کی ڈیوٹیاں مکے میں لگ گئی ہیں، وہ کبھی ہمیں وہاں ملنے آئے تو ہم کہتے ہیں جناب آپ آتے نہیں، کہتے ہیں آتے ہیں کبھی کبھی۔ ان کو حرم شریف کی وہ قدر، لیکن امام حسین علی مقام کا کردار یہ تھا کہ مدینے سے دونوں بھائی مدینے سے پیدل جایا کرتے تھے مکے کا حج کرنے۔ کس طرح؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں ریاضت کی ضرورت نہیں، عبادت کی ضرورت نہیں، ہم تو حضور کا خون ہے، بخشے بخشائیں۔ پیدل مدینے سے دونوں شہزادے اور اس طرح پیدل جاتے تھے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 25 حج دونوں نے پیدل مکے جا کے ادا فرمایا۔ 25 حج۔ تجھے کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی؟ تو جہاز پہ جانا بھی پسند نہیں کرتا، تو خیال ہی نہیں کرتا کہ کتنی قدر ہے اللہ کے گھر کی۔ 25 حج۔ اور سخاوت کا یہ حال تھا، سخاوت کا، کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں 1,00,000 دینار سویرے آیا۔ کتنا؟ سمجھ لیں اربوں خربوں روپے آج کے حساب سے، 1,00,000 دینار۔ اور فرماتے ہیں فاطمہ کے لال دروازے پہ بیٹھ گئے پیسے لے کے، اور لوگوں کو بلا بلا کے نظر دی، فرمایا تھوڑے سے لے جاؤ، تھوڑے سے لے جاؤ، تھوڑے سے لے جاؤ، تھوڑے سے۔ فرماتے ہیں زور تک امام حسین نے لاکھوں بانٹ دیے۔ اٹھ کے اندر آئے تو میں نے کہا ابا جی کو 1 دینار بچا لیتے، آپ جب بازو اٹھاتے ہیں تو آپ کے کرتے پہ 17 پہ بند لگے ہوئے ہیں، ایک کرتا ہی نیا لے لیتے۔ تو فرماتے ہیں میری طرف دیکھ کے کہنے لگے بیٹے یہ نہیں کہا کہ میں لے لیتا کرتا، لفظوں پہ غور کرنا۔ فرمانے لگے بیٹے اگر تو پہلے بتاتا تو پھر میں سوچتا، پہلے بتاتا تو پھر بھی میں یہ نہیں کہا رکھ لیتا، پھر بھی میں سوچتا رکھنا ہے کہ نہیں۔ امام حسین نے سخاوت کی، عبادت کی، ریاضت کی، قرآن پڑھا، تلاوت کی، درگزر کیا، پیار کیا۔ امام حسن کی بات ہے، ایک لونڈی آئی، ہمارے ہاں تو شہزادوں کا اللہ ہی حافظ ہے نا، شہزادے وہ کسی کے بھی ہوں، یہ جو ہمارے سیاستدانوں کی شہزادے ہیں یہ ہم نے خراب کیے ہوئے ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے، اس لیے تباہ ہو گئے۔ پیروں کے شہزادے یہ خراب ہو گئے سارے، اس لیے کہ پیچھے بڑا بھاگتے ہیں۔ امام حسن کے پاس ایک لونڈی تھی، وہ دودھ لے کے آئی، دودھ گرم تھا، آپ کے اوپر گر گیا، اور وہ تھی بھی اسی طرح کی، اکثر کام بے دھیانی میں کرتی تھی، کنیز تھی گھر، دودھ گرا تو وہ کانپنے لگی کہ میں نے کئی غلطیاں کی، اب تو بہت سخت غلطی ہے، گرم دودھ امام پہ پڑ گیا۔ تو امام صاحب نے تلاوت شروع کر دی، امام حسن نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا جو غصہ پی جائیں اور لوگوں کو معافی دے، ان سے تو اللہ محبت فرماتا ہے، ان سے تو اللہ پیار کرتا ہے۔ امام صاحب نے اس لونڈی کو فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، جا تو آزاد ہے، اب تو لونڈی نہیں۔ اتنا بڑا اخلاق تھا کہ جو دیکھیں نا، میرے استاد گرامی ایک دفعہ میرے گھر آئے، حضرت محدث سے بہاولپوری، بہاولپور سے، 3000 کتاب کے